أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. النبيين سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ناظرین، حاضرین، سامعین، گزشتہ درس میں اس امر کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ قرآن فہمی کے لیے نصوص قرآنیہ کی رعایت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ کا لحاظ رکھنا لازم اور ضروری ہے. آج کے درس میں حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر میں جو چیزیں اسلاف سے اس حوالہ سے منقول ہیں ان کو ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی. فرماتے ہیں ازیں جاست اسی جگہ سے ہے، یعنی تمسک بالسنہ اور نصوص قرآنیہ کی رعایت قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے. اسی جگہ سے یہ چیز ہے کہ وقت کے علی ابن ابی طالب فرستاد ابن عباس را بسوئے خوارج، جس وقت حضرت مولائے کائنات نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو خوارج کی طرف بھیجا کہ انہیں سمجھاؤ، ان سے جا کر بات کرو، جو ان کے دلائل ہیں ان کا جواب دو. تو آپ نے انہیں جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمود اذهب الیہم فخاصمہم ولا تحاججہم بالقرآن ولکن خاصمہم بالسنہ. عبداللہ ابن عباس ان کی طرف جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ مخاصمہ کرو، ان کے دلائل کا جواب دو، لیکن میری یہ بات یاد رکھنا ولا تحاججہم بالقرآن، صرف قرآن پر بات نہ کرنا، فقط قرآن پر بات نہ کرنا، ولیکن خاصمہم بالسنہ، ان کے ساتھ مباحثہ، ان کے ساتھ مخاصمہ وہ سنت کی روشنی میں کرنا. اپنے استدلالات کو واضح کرنے کے لیے سنت کو لازمی پیش کرنا، یعنی برو بسوئے خوارج. آپ اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں کہ حضور مولا کائنات نے فرمایا ابن عباس جاؤ خوارج کی طرف، و بنفس قرآن در مخاصمہ بآہا حجت نہ گیری. مخاصمہ میں، مباحثہ میں فقط قرآن کریم سے ان کے سامنے استدلال پیش نہ کرنا، زیرا کہ ذل وجوہ یعنی محتمل احتمالات کثیرہ است، اس لیے کہ قرآن مجید ذل وجوہ ہے، اس کے ہر لفظ میں، ہر آیت میں متعدد احتمالات موجود ہوتے ہیں. ولیکن تمسک بسنت گیری، لیکن تو کیا کرنا؟ سنت کے ساتھ تمسک کرنا، سنت کے ساتھ استدلال کرنا. بغیر ازیں تقول و یقولون، یعنی تو چیزیں خواہی گفت و او ہم خواہند گفت، وگرنہ پھر کیا ہوگا؟ تو کچھ کہے گا وہ کچھ کہیں گے، تو بھی بولتا جائے گا وہ بھی بولتے جائیں گے. تو کہے گا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہ کہیں گے کہ یہ احتمال بھی موجود ہے. بات بڑھتی جائے گی اور کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. جب حدیث کو سنت کو ساتھ ملا کر بات کرو گے تو فوری طور پر
بات نتیجہ تک پہنچ جائے گی۔ اور یہی ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب اس طرز پر خوارج سے بات کی تو بہت سارے افراد کو آپ کی گفتگو سن کر توفیق توبہ بھی نصیب ہوئی۔ و دارمی از عمر آوردہ کہ فرمود انہو سیأتیکم الناس یجادلونکم بشبہات القرآن فخذوہم بالسنن فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ۔ دارمی کے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا زمانہ مستقبل میں تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے مجادلہ کریں گے قرآن مجید کے متشابہات کے بارے میں، اور تمہیں ان کے ساتھ جوابی طور پر کیا کرنا ہے؟ فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَن، ان کو پکڑو سنن کے ساتھ، ان کا معالجہ کرو سنت کے ساتھ۔ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ فرمایا اس لیے کہ جو اصحاب سنن ہیں وہ کتاب اللہ کا زیادہ علم رکھتے، ان کے پاس کتاب اللہ کی زیادہ سمجھ ہے۔ فرمایا وَنِیز دارمی در مسند خود آوردہ، اور اسی طرح امام دارمی نے اپنی مسند کے اندر یہ روایت بھی بیان فرمائی ہے کہ شخص سبیغ نام در مدینہ آمد، کہ ایک بندہ جس کا نام سبیغ تھا مدینہ شریف میں آیا، و گفتگو در متشابہات قرآن شروع کرت، اور اس نے متشابہات قرآن میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاخ ہائے خرما تیار کردہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کی شاخیں تیار فرمائیں، اورا طلبیت، اس کو بلایا، پس پرسید عمر من انتا، کیستی تو؟ حضرت عمر نے پوچھا تو کون ہے؟ گفت عبداللہ سبیغ، بندہ خدا سبیغ نامی۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہوں اور میرا نام کیا ہے؟ سبیغ۔ عمر بآں شاخ خرما اورا صد، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی ان شاخوں کے ساتھ اس بندے کو مارنا شروع کیا تاکہ از سرے او خون رواں گردید، حتیٰ کہ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ بعد از اندمال جراحت بارے دیگر صد اورا، جب زخم ٹھیک ہو گیا تو حضرت عمر نے اسے پھر مارا، دوبارہ مارا۔ بعض نوبت سیوم تلبید اورا برائے زدن، پھر تیسری بار اس کو مارنے کے لیے طلب کیا، بلایا، او عرض نمود، اس نے عرض کیا یا عمر اگر ارادہ قتل من داری یک بارہ مرا قتل کن، اے عمر اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی بار مجھے قتل کر دیجئے، و بار بار این اذیت از من برداشتہ نمی شود، یہ جو آپ مجھے بلاتے ہیں، ضربیں لگاتے ہیں، خون بہتا ہے، پھر زخم ٹھیک ہوتا ہے، پھر دوبارہ بلاتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر خون نکلتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہوں، پھر مجھے تیسری بار بلا لیا ہے، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، پس اذن داد اورا تاکہ رفت بملک خود۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو اجازت دے دی کہ اپنے ملک میں چلے جاؤ، ونوشت عمر بجانب ابو موسیٰ اشعری کہ نہ نشینت کسے از مسلمین باؤ۔ کتنا فکر ہے مسلمانوں کے ایمان کا، یہ ہے اسلامی حکمرانی کہ جہاں مسلمانوں کی جان کا، مسلمانوں کے مال کا، مسلمانوں کی عزت آبرو کا تحفظ بھی حکمران کے سامنے ہو، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر رعایا کے ایمان کی حفاظت کا خیال بھی خود حکمران رکھے۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا جو وہاں آپ کے حکم سے گورنر تھے، فرما روا تھے، فرمایا کہ اس کی صحبت میں کسی مسلمان کو نہ بیٹھنے دینا۔ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو لوگ متشابہات قرآن میں کلام کرتے یا احادیث طیبہ میں ایسی بحث کرتے ہیں جس کی بنیاد محض عقل پر ہوتی ہے اور ان کا مقصود فتنہ گری اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے،
ان کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، ان سے اجتناب ضروری ہے۔ بالجملہ حاصل کلام یہ ہے، خود در قرآن بغیر تمسک بسنت مردی است حائل، نہ تنہا برائے ہمیں آزاد منش، بلکہ وبائے است متعدی بحدے کے ہر کے اورا دید یا ازو شنید فوراً متاثر می شود۔ فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنا، سنت سے تمسک کیے بغیر، سنت سے دلیل پکڑے بغیر، سنت سے رہنمائی حاصل کیے بغیر، یہ ایسی چیز ہے کہ صرف اس آزاد منش کو ہلاک نہیں کرے گی جو ایسا کر رہا ہے، جس کو باقی نصوص قرآنیہ کی پرواہ نہیں، سنت کی پرواہ نہیں، صرف اسے یہ عادت اور یہ عمل ہلاک نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایسا متعدی مرض ہے جو اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ جو شخص اسے دیکھے گا یا اس کی بات سنے گا اس کے فتنہ سے متاثر ہو جائے گا۔ فرمایا وَلِہَٰذَا حکیم وقت یعنی عمر الصحبت او منع شدید فرمود، اسی لیے تو وقت کے حکیم نے، جو حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، انہوں نے اس شخص کی صحبت سے، اس شخص کی مجلس سے شدید ممانعت فرمائی۔ ودر علاج او استعمال نسخہ سنت سنیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام ارشاد فرمود، اور اس بندے کے علاج کے لیے سنت سنیہ کا دیا ہوا نسخہ استعمال فرمایا۔ و یک قسم تفسیر کے امر فرمودہ است، حق سبحانہ و تعالی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتعلیم او منقسم است بر دو قسم۔ فرمایا کہ تفسیر کا ایک قسم جس کی تعلیم کا اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ہے، دو قسم پر ہے۔ قسم لا یجوز الکلام فیہ الا بطریق السمع، ایک قسم وہ ہے جس میں بغیر سمع کے، سنے بغیر، نقل کے بغیر بات کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ توجہ سے سماعت کیجئے کہ اسباب النزول، جیسا کہ اسباب، اس میں محض نقل چاہیے، محض اسلاف کی تقلید چاہیے، والناسخ والمنسوخ، اور ناسخ ہو، یہ طے ہو چکا ہے کہ ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے، اب صرف اس کی نقل ہوگی، وہ چیزیں ہم تک پہنچیں گی اور ہم اس کی تقلید کریں گے۔ واللغات، اور تیسری چیز کیا ہے؟ لغات، والقراءات، اور قراءات، وقصص الامم، امتوں کے قصے، امتوں کے واقعات جو امتیں گزر چکی ہیں، وَأَخْبَارِ مَا هُوَ کائن، جو امور مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے ہیں ان کی خبریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سمع کے علاوہ کوئی اور طریق، اس کو ذہن نشین فرمائیے۔ وَقِسْمٌ، اور دوسرا قسم، یؤخذ بطریق النظر والاستنباط، وہ ہے جو نظر و استنباط سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اب بر منصف پر ظاہر است، جو منصف مزاج شخص ہے اس پر خوب ظاہر ہے کہ ما نحن بصددہ، کہ جس چیز کے درپے ہم ہیں، جس چیز میں مشغول ہم ہیں، یعنی تفسیر بر رفعہ اللہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَفَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي از قبیل ما لا يجوز الکلام فیہ الا بطریق السمع است، کہ یہ پہلی قسم سے ہے کہ جس میں سمع کے بغیر کلام کرنے کا کوئی اور رستہ۔ اب آپ سمجھیے، وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، دوہرا لیجئے، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، لغات، قراءات، اور امتوں کے قصص، اور مستقبل کی خبریں۔ اب دھیان دیجئے، پہلی آیت بر رفعہ اللہ، یہ واقعہ ماضی کا ہے،
یہ امم سابقہ کا ایک معاملہ ہے جس کی خبر دی گئی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سما کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، آنے والے زمانے کے ساتھ، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا ہر کتابی جب آپ کا نزول ہوگا، جب آپ تشریف لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہے امور آتیہ سے، مستقبل کے امور سے، اس میں بھی غور و فکر اور تدبر کافی نہیں ہے، سما ضروری ہے۔ وَمُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، اب یہ رافعک ماضی سے متعلق، متوفیک مستقبل سے متعلق، اگر اس کا معنی ممیتک کیا جائے اور قول تقدیم تاخیر کا کیا جائے، اور اگر اس کا معنی قابض کیا جائے یا مستوفی عمر کیا جائے، پوری زندگی دینے والا، تو پھر اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ دونوں تقادیر پر یہ سما کے متعلق مسئلہ ہے، غور اور تدبر سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ اور فلما توفیتنی، یہ بھی مستقبل ہے، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں بروز قیامت عرض کریں گے فلما توفیتنی، تو یہ معاملہ مستقبل کا ہے، تو اس کے اندر بھی سما ضروری ہے۔ فرمایا بخدائے عز و جل سخت متعجب از قول کسے کے قبل از فہم مراد بہدایت حدیث صحیح بر طبق ادراک خود محمل قرار دادا استشہاد بآیت فبأی حدیث بعدہ یؤمنون برائے اثبات اعراض از حدیث صحیح و تفسیر صحابی میگیرت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سخت حیران ہوں اس شخص پر کہ جو پہلے اپنی عقل کے مطابق، اپنے ادراک کے مطابق قرآن مجید کی کسی آیت کا ایک محمل بناتا ہے، ہدایت حدیث کے بغیر، حدیث کی رہنمائی کے بغیر، محض اپنی عقل سے، محض اپنی سمجھ سے پہلے ایک محمل بناتا ہے، پھر جب احادیث پیش کی جاتی ہیں تو وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن کے بعد اب وہ کس حدیث پر ایمان لائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ جب قرآن آ گیا تو اس کے بعد حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا استدلال ہے۔ فرمایا اور اس استدلال سے متعلق اس شخص کا مقصود کیا ہے کہ وہ احادیث سے اعراض کرے، تفاسیر صحابہ سے اعراض کرے۔ حضرت فرماتے ہیں آیا این آیت را ہمیں ماناست، کیا اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ بر قول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موعود با ثم ان علینا بیانہ است و در حق اوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، خیال نہ باید کرت۔ کہا کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین کا خیال ہی نہ کیا جائے، انہیں نظر انداز کر دیا جائے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے ثم ان علینا بیانہ کے وعدہ سے سرفراز فرمایا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا منصب ہی تبیین قرآن ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جن کا منصب تبیین قرآن ہے۔ کیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کی بات کو چھوڑ دیں، اسے ترک کر دیں؟ اگر یہ مطلب بناؤ گے تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اور ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا اور انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ کے درمیان تضاد آئے گا۔ اور یاد رکھیں تضاد قرآن میں نہیں، تضاد کسی کی فہم میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی فہم غلط ہوتی ہے، سمجھ غلط ہوتی ہے، اس میں تضاد ہوتا ہے۔ یہ تضاد لازم آئے گا کس
تقدیر پر کہ قرآن سمجھنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین طیبہ کو نظر انداز کیا جائے۔ فرمایا بلکہ اولاً حسب زام خود نظم ذل وجوہ را محمل قرار دادا بعض شبہات فبئی حدیث بعدہ یؤمنون قول عالم علم الاولین والآخرین را صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از نظر انداخت، کہ پہلے نظم ذل وجوہ کا ایک محمل اپنے ادراک کے مطابق متعین کر لیا جائے اور پھر اس ذات پاک کے قول کو نظر انداز کیا جائے جو عالم علم اولین و آخرین ہے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وسعت علم پر قرآن و سنت کی نصوص شاہد ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجمع اصحاب میں فرمانا سلونی اما شئتم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمانا انما انا قاسم واللہ یعطی، اس اعطاء کے اندر سب سے پہلے علم ہے، یعنی علم بارگاہ خداوندی سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جاتا ہے، اور آپ کے توسط سے وہ علم سارے جہان میں بانٹا جاتا ہے۔ فرمایا کیا اس آیت کا اپنے ذہن سے ایک معنی بنا کر اس ذات پاک کے اقوال کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ ورنہ فہمید کہ معنی فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اب اس کا حضور جو صحیح مطلب ہے وہ بیان فرما رہے، عبارت سن لیجئے۔ فرمایا اور بندہ یہ بات نہ سمجھے کہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون کا مطلب یہ ہے فبأی حدیث بعدہ ای بعد نزولہ وفہم مرادہ یؤمنون، کہ قرآن کے نزول کے بعد اور قرآن کی مراد سمجھنے کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور قرآن کی مراد اس وقت تک سمجھنا ممکن نہیں جب تک بارگاہ رسالت سے ہدایت حاصل نہ کی جائے۔ تو فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو نظر انداز کرنے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو بروئے کار لا کر قرآن کو سمجھنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اللہ کریم کا یہ فرمان، فرمایا وَدَرْ فَهْمِ مراد بشہادت ثم ان علینا بیانہ وبدلیل بما اراک اللہ ہما فہم نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام مقبول و منظور نظر شارع است، اور فرمایا کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ان دو آیات کی روشنی میں جن کا ذکر ہوا ثم ان علینا بیانہ اور بما اراک اللہ، وہی فہم نبوی اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے اور شارع کا منظور نظر بھی ہے، اس کے بغیر قرآن مجید فرقان حمید کا فہم ممکن نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے سائے میں رہ کر قرآن فہمی کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔